ایک ایسی انوکھی اور رازوں سے بھری ٹرین جس کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ شمالی کوریا کے رہنما آخر یہ ٹرین کب اور کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو حیران کرنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں شمالی کوریا کے رہنما کی بختر بند ٹرین پر بیجنگ آمد ہوئی۔ آخر اس ٹرین میں ایسی کیا خاص بات ہے اور کم جونگ اس ٹرین کو ہی کیوں فوقیت دیتے ہیں؟ عام طور پر جب کسی ملک کا سپریم لیڈر کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ سفر کا تیز ترین اور آرام دہ آپشن یعنی ہوائی جہاز کا انتخاب کرتا ہے، لیکن کم جونگ ان کا معاملہ مختلف ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما بختر بند ٹرین میں سوار ہوئے اور چینی سرحد میں داخل ہوئے۔ ان کی ٹرین نے شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ سے چین کے دارالحکومت بیجنگ تک تقریباً 1300 میل کا فاصلہ طے کیا۔ وہ خاص طور پہ بیجنگ میں وکٹری ڈے کے موقع پر شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس خصوصی ایونٹ میں کم جونگ ان اکیلے نہیں تھے بلکہ چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوٹن، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر عالمی رہنما بھی شریک تھے۔ آخر یہ ٹرین ان کے لیے اتنی اہم کیوں ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ یون کی یہ ٹرین ان کے آباء و اجداد کی ٹرین ہے۔ یہ بختر بند سبز ٹرین ہے اور یہ ٹرین خاص موقعوں پہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ٹرین محض ایک سواری نہیں بلکہ شمالی کوریا کی حکمران نسل کی پہچان اور طاقت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ یہ ٹرین کئی دہائیوں سے کم خاندان کے زیر استعمال ہے۔ کم جونگ ان کے والد کم جونگ il اور دادا کم il سونگ بھی ہوائی سفر سے گریز کرتے ہوئے اسی بختر بند ٹرین کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں اس ٹرین پر شاندار ضیافتیں ہوا کرتی تھی جن میں فرانسیسی شراب اور تازہ لابسٹر پیش کیے جاتے تھے۔ ٹیکنالوجی اور سہولتوں کے لحاظ سے بھی یہ ٹرین منفرد ہے۔ بختر بند ہونے کے باعث اس کی رفتار کافی سست ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ شمالی کوریا کا ریلوے کا نظام بہت بہتر نہیں ہے۔ اس خصوصی ٹرین کے اندر زبردست کمرے، بیڈ روم، سیٹلائٹ فون، فلیٹ اسکرین ٹی وی اور ایک مکمل آفس بھی موجود ہے۔ ماضی میں بتایا گیا ہے کہ کم خاندان کے لیے تقریباً 20 خصوصی ریلوے اسٹیشن بھی تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ان کے سفر کو محفوظ سے محفوظ تر بنایا جا سکے۔ شمالی کوریا کے رہنما اس ٹرین کے ذریعے نہ صرف چین بلکہ روس کا سفر بھی کر چکے ہیں جہاں وہ صدر ولادیمیر پوٹن سے ملے تھے۔ ایک مقبرے میں اس تاریخی ٹرین کے ڈبے کا معجزہ بھی رکھا گیا ہے جہاں کم جونگ ان کے والد اور دادا کی باقیات محفوظ ہیں۔ یوں یہ ٹرین شمالی کوریا کی سیاست، طاقت اور تاریخ کی ایک چلتی پھرتی یادگار بن چکی ہے۔ اس ٹرین کے حوالے سے سنی سنائی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم نے جب ریسرچ کی تو اس کے حوالے سے کچھ منفرد معلومات ہمارے سامنے آئی۔ نومبر 2009 میں جنوبی کوریا کے ایک خبر رساں ادارے نے اطلاع دی تھی کہ اس بلٹ پروف ٹرین میں 90 بوگیاں ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے اعلیٰ ترین رہنما کی خصوصی ٹرین کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ ہے۔ اس کے مقابلے میں لندن کی تیز ترین ٹرین کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ جاپان کی بلٹ ٹرین کی رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس ٹرین کا نام تھے ینگ ہے۔ کورین زبان میں اس لفظ کا مطلب سورج ہے جسے شمالی کوریا کے بانی کم آل سنگ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس ٹرین کی سیکورٹی شمالی کوریا کے سیکورٹی ایجنٹ سنبھالتے ہیں۔ وہ ٹرین کے روٹ اور آنے والے اسٹیشنوں کو بموں یا دیگر خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر سکین کرتے ہیں۔ سن 2002 سے 2004 تک شمالی کوریا میں انڈیا کے سفیر آر پی سنگھ نے بتایا تھا کہ شمالی کوریا کے رہنماؤں کے لیے ٹرین میں سفر کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ رہنما عموماً ہوائی جہاز میں سفر نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے محفوظ تصور نہیں کرتے۔ شمالی کوریا کے رہنما ٹرین میں سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ کم جونگ ان کے والد ٹرین میں سفر کرتے تھے، ان کے دادا کبھی کبھی ہوائی جہاز سے سفر کرتے تھے لیکن بنیادی طور پر ٹرین کو ہی فوقیت دی جاتی تھی۔ یہ ٹرین ان کی اپنی خاص ہے اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ سن 2001 میں کم جونگ ان کے والد کم جونگ il روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملنے کے لیے 10 دن کے لیے ماسکو گئے تو انہوں نے اسی ٹرین کا استعمال کیا۔ ماہرین کے مطابق شمالی کوریا ایک خفیہ ملک ہے اور اس کے رہنما کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی کو بھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما جس طرح کی سیاست پر عمل پیرا ہیں اس کی وجہ سے انہیں ملک کے اندر اور باہر کافی خطرات رہتے ہیں اور وہ ان خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ اس ٹرین کی خاص بات یہ ہے کہ اس ٹرین میں روس، چین، کوریا، جاپان اور فرانس سے کوئی بھی ڈش منگوائی جا سکتی ہے۔ بعض ماہرین نے کہا کہ ولادیمیر پوٹن کی نجی ٹرین سے بھی کم جونگ il کی یہ ٹرین زیادہ آرام دہ ہے۔
ایک اور روسی سفیر نے اس ٹرین کے سفر کے بارے میں لکھا کہ اس ٹرین میں مختلف قسم کے گوشت اور مشروبات پیش کیے گئے تھے. ان کے مطابق اس میں روسی معیاری ووڈکا بھی دستیاب تھی. حیران کن بات یہ ہے کہ موجودہ رہنما کے والد کم جونگ il 2011 میں اسی ٹرین میں سفر کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ شمالی کوریا کے رہنما صرف روس اور چین کا ہی دورہ کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے بعد کوریائی جنگ ہوئی اور دو الگ الگ آزاد ملک بنے. پھر سرد جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں ملک مختلف دھڑوں کا حصہ بن گئے. شمالی کوریا سوویت یونین میں شامل ہو گیا اور جنوبی کوریا امریکہ کا اتحادی بن گیا. شمالی کوریا کی سرحد سوویت یونین اور چین کے ساتھ ہوتی تھی اور ان تمام ممالک کا نظریہ بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. دنیا کی بڑی طاقتوں نے ان ممالک کو تقسیم کیا تھا اور ان کی تقسیم انڈیا اور پاکستان کی تقسیم سے مختلف تھی. شمالی کوریا کے رہنما یوں تو شاذ و نادر ہی سفر کرتے ہیں اور کم و بیش یہ معاملہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ایسا ہے. کوریا ایک چھوٹا سا ملک ہوا کرتا تھا. 1910 اور 1945 کے درمیان کوریا جاپان کا نو آبادیاتی ملک تھا. ایسے میں شمالی کوریا کے رہنما پہلے سوویت یونین اور بعد میں روس یا چین جاتے تھے اور وہ بھی اسی خصوصی ٹرین کے ذریعے. شمالی کوریا کے رہنما کے حالیہ دورہ بیجنگ نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلائی تھی. بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ٹویٹ کرنا پڑا تھا. ان کو بھی لگا کہ یہ ملک اکٹھے ہو چکے ہیں اور امریکہ کے خلاف ایک طاقتور محاذ بنا رہے ہیں. اس ٹرین کا رنگ سبز ہے. آخر اس ٹرین کا رنگ سبز کیوں ہے؟ ماہرین کے مطابق واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ممکن ہے کہ یہ ایک حفاظتی نقطہ نظر سے کیا گیا ہو تاکہ جب یہ ٹرین جنگلات اور خطوں سے گزرے تو سبز رنگ کی وجہ سے دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہے. شمالی کوریا میں ایک تو میڈیا بہت محدود ہے اور سوشل میڈیا بھی انتہائی محدود ہے اور شمالی کوریا کے سیکورٹی ایجنٹس اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھتے ہیں. اس لیے اس ٹرین کے حوالے سے کچھ ملی جلی انفارمیشن ہی ملتی ہے. لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ٹرین نہ صرف تاریخ کی عکاسی کرتی ہے بلکہ موجودہ دور میں بھی ایک منفرد سواری کے طور پر سامنے آئی ہے، جس میں نہ صرف عالمی رہنما سفر کرتے ہیں بلکہ یہ عالمی سازشوں کا حصہ بھی بنتی ہے. اس ٹرین کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی منفرد انفارمیشن ہو یا آپ اس طرح کی اور چیزیں بھی جاننا چاہتے ہو تو آپ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.